بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیں، خاص طور پر ملک کے جو معاشی حالات ہیں اور جو سیاسی عدم استحکام ہے، تو اس کے پیچھے ایک ہی جماعت اور اس کا لیڈر ہمیں نظر آئے گا، عمران خان۔ یہ کوئی الزام نہیں ہے، بلکہ آپ ان کا جو طریقہ سیاست ہے، جو ان کے ٹکراؤ کی، تشدد کی، عدم تعاون کی اور کسی بھی دوسری جماعت کو یا اس کی شخصیت کو قبول نہ کرنے کی جو پالیسی ہے، یہ اس کی ساری سیاست کا محور ہے۔ یعنی کہ خود کو عقل کل سمجھنا اور باقی کو کمتر سمجھنا، یہ اس کا جو ہے وہ ایک انا پرستی ہے، تکبر ہے، غرور ہے۔ اور جب وہ بیٹھا ہوتا ہے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں غلاموں کی طرح، وہ آپ کو کہانی پوری سنا دیتے ہیں۔ اچھا، انہیں ایک یہ بات بھی ہے، جو ان کے اپنے قریبی لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں، وہ خود بتاتے ہیں کہ خان صاحب کو صرف وہی میڈیا اچھا لگتا ہے جو میڈیا اس کی آواز سنائے، وہی اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے قابل قبول ہے جو اس کو سپورٹ کرے، اس کو اقتدار میں لے کر آئے، اس کی باتیں مانے، اور اس کو وہی عدالتیں قبول ہیں جو عدالتیں اس کو ریلیف دیں، اور اس کو وہی الیکشن کمیشن قبول ہے جو اس کی مرضی کے فیصلے کرے، اور اس کو وہی الیکشن قبول ہیں جو اس کی شرائط کے مطابق ہوں، اس کے دیے گئے وقت کے مطابق ہوں۔ اس کو وہ پولیس قبول ہے جو اس کی ہاں میں ہاں ملائے، اس کو وہ ریاست قبول ہے جو اس کے کہنے کے اوپر عمل درآمد کرے، اور بلکہ یہاں تک میں کہوں گا کہ اس کو وہ عالمی برادری وہ قبول ہے جو اس کی سپورٹ کرے، اس کی سیاست کی سپورٹ کرے، اس کی جماعت کی سپورٹ کرے۔ آج کل دیکھ لیں، امریکن اراکین کانگریس کے ساتھ بعض اراکین کانگریس جن کو یہ تھمنچو دیتے ہیں، مال پانی لگایا ہوا ہے، وہ لابنگ فرنگ آپ کسی کی بھی ہائر کر سکتے ہیں، وہ کوئی مفت میں بیان نہیں دیتے۔ یہ امریکی جو اراکین کانگریس ہیں کسی بھی جماعت کے پیسے لیتے ہیں ڈالروں میں، اور وہ پاکستانی لاکھوں روپے بنتے ہیں، پھر جا کے وہ بیان دیتے ہیں، اور ان کے بیان کی کوئی حکومتی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ ایک ہمارے ہاں جس طرح سینیٹر ہے، ایک ایم این اے، وہ ہزاروں بیان دیتے ہیں، تو وہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کے آگے پیچھے موصوف جو ہیں وہ اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں۔ میں کوئی غلام ہوں کا بیانیاں بیچنے والا، آج ہر ایک کی غلامی میں، ہر ایک کی غلامی کا طوق جو ہے وہ اپنے گلے میں سجانے کو تیار بیٹھا ہے۔ یہ ہے اس کا بیانیہ۔ ہر روز نئی بات، ہر روز وہ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، ان کے اوپر مطالبے کر رہا ہے کہ وہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ مجھے اقتدار میں لاؤ، اور میں جو تم کہو گے میں وہ مانوں گا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اگر آپ پچھلے ایک سال، کیونکہ شہباز شریف کی حکومت کو آئے ہوئے، یعنی کہ اتحادی حکومت کو آئے ہوئے ایک سال ہو گیا آج، تو آپ کو اس ایک سال کے دوران بھی اگر حالات و واقعات کا ایک جائزہ لیں، تو پاکستان عمران خان کی ضد اور جو انا ہے، اس کا شدید شکار نظر آئے گا۔ لانگ مارچ، عدالتوں میں پیشی، گرفتاری کے واویلے، قتل کیے جانے کے واویلے، ممنوعہ فنڈنگ کیس، توشہ خانہ کیس، اسمبلیوں کو تحلیل کرنا، قومی اسمبلیوں سے استعفے پہلے دے دینا، پھر واپسی کے رونے رونا، بین الاقوامی اداروں اور ممالک کو خطوط لکھنا، عدالتوں پر براہ راست دباؤ ڈالنا، قبل از وقت انتخابات کے لیے پنجاب کی نگران حکومت سے لے کر تمام ریاستی اداروں کے ساتھ ٹکرا جانا، عدم اعتماد کی فضا، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ سارے کا سارا کس وجہ سے ہوا؟ صرف اس ایک شخص کی وجہ سے۔ یہ آپ لوگ خود غور و خوض کر لیں، آپ کو خود نظر آ جائے گا کہ اس پچھلے ایک سال کے دوران کیا یہ سب کچھ اس نے نہیں کیا۔ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا، مجھے زہر دے دیا جائے گا، مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا، میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ ہوا، میرے کپڑے اتارے جائیں گے، مجھے ننگا کیا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ساری سیاست کا رونا دھونا وہ کرتا رہا،
لیکن ملا کیا اسے 1 سال کے دوران؟ کیا وہ قبل از وقت انتخاب لے سکا؟ نہیں لے سکا۔ کیا اس کے اوپر کیسز ختم ہو گئے؟ نہیں ختم ہو سکے۔ کیا اسٹیبلشمنٹ کے پہلے منت ترلے، پھر دباؤ، پھر دھمکیاں، پھر دھونس، پھر دھاندلی، اب دوبارہ منت ترلے کام آئے؟ نہیں آئے۔ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے کہتے جی ہم اے پولیٹیکلی ٹھیک ہے۔ وہ اس کی سیاست سے وہ کہتے ہیں نا رج چکے ہیں۔ رج کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا جی بھر گیا ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ موصوف کس باغ کی مولی ہیں اور ان کا لیول کتنا ہے۔ اس وقت جو ہماری عدلیہ ہے، الیکشن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کرانے سے متعلق عدلیہ پہ تنقید ہوئی، عوام کا اعتماد اٹھنا شروع ہوا، سپریم کورٹ میں ہمیں تقسیم نظر آئی، معزز ججز صاحبان کے اختلافی نوٹ نے ساری صورتحال رکھی، اور اب جو بھی فیصلے ہوں گے تو اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور یہ عدلیہ ہماری جو معزز جج صاحبان ہیں، خاص طور پر سپریم کورٹ کے، یہ تو گھر ان کو خود ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، انہوں نے ایک جج صاحب سے ملاقات بھی کی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ اس نوبت تک، اس حالت تک پہنچانے والا کردار بھی آپ کو ایک ہی نظر آئے گا، عمران خان، کیونکہ وہ چاہتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے بلے بلے، سوشل میڈیا پہ بھی اور بیانات میں بھی، کیونکہ ان کا سوشل میڈیا بہت سٹرانگ ہے گالم گروچ دینے میں، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے میں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پارلیمنٹ میں گئے، قومی اسمبلی میں گئے، وہاں پہ آئین کے تحفظ کے حوالے سے ایک کنونشن تھا، قومی کنونشن، اس میں گئے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں کیا کیا ان کے ساتھ، پگڑی اچھال دی، ان کی عزت کا جنازہ نکال دیا، جو کومنٹس کیے ہیں ناقابل بیان ہیں، یہی اس کا وتیرہ ہے۔ تو ضرورت ثمر کی ہے، جو آصف زرداری صاحب نے بات کی، جو بلاول بھٹو نے بات کی، کہ تمام سیاسی جماعتیں، پارلیمنٹ، عدلیہ اور دیگر متعلقہ ادارے ساتھ بیٹھ کر جو ہے متفقہ فیصلے کریں، پاکستان کو درپیش حالات کا جائزہ لیں، ان حالات کے تناظر میں درست فیصلے کریں، اپنے سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈالیں، پاکستان کو اپنی ترجیح بنائیں، پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائیں، پاکستان کے بنیادی قومی اسٹریٹجک جو مفادات ہیں اس کو اپنی ترجیح بنائیں، پھر بات بڑھیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ عمران خان ہے تو سارا کچھ ہے، عمران خان نہیں ہے تو ملک نہیں چل سکتا، سسٹم نہیں چل سکتا، جمہوریت نہیں چل سکتی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ ناگزیر نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں ہزاروں کروڑوں ناگزیر شخص قبرستان میں جا کر لیٹے ہوئے ہیں، ہم نے، آپ نے، سب نے چلے جانا ہے، کوئی ناگزیر نہیں ہے۔ نظام کائنات جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ چلتا رہے گا، تو عمران خان صاحب بھی ناگزیر نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔